شہناز آنٹی طلاق یافتہ عورت تھی، عمر کم تھی، لیکن بیٹی کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ میں اس پر نظر رکھتا تھا، اگر کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے کہتی آؤ کر دو، میں اس کو گھوڑی بنانے کے بہانے سوچ رہا تھا۔ ایک بار میں نے کہا باجی آپ شادی کر لو، وہ بولی کیسے کروں، میری بیٹی رول جائے گی۔ میں نے کہا آنٹی پھر آپ اپنی پوری کیسے کرتی ہیں، انسان کا جب تک پانی نہ نکلے چین ہی نہیں آتا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ لال ہو گیا، پھر خاموش ہو کر بولی جب زیادہ تنگ ہوتی ہوں تو انگلی سے پانی نکال لیتی ہوں۔ میں بولا آنٹی اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کا یہ کام کر لیا کروں گا، باقی کام بھی تو مجھے کرنے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی میں کر دیا کروں گا۔ آنٹی بولی پہلے میں تیرا دیکھوں گی پھر سوچوں گی۔ میں نے جب دکھایا تو فوراً گھوڑی بن گئی۔ گلی کے نکڑ پر ہمارے محلے کا سب سے خاموش سا مکان تھا، جہاں شناز آنٹی اپنی ایک ہی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے شوہر کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، وہاں جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن بیٹی کی خاطر کبھی دوسری شادی کا سوچا نہیں۔ محلے والے اکثر ان کی ہمت کی مثال دیتے تھے، کوئی نہ ہوتے ہوئے اتنے مضبوط ہونا آسان نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا، وجہ کبھی ان کی بیٹی سے ہوم ورک میں مدد کرا دلوانا، کبھی کام چھوٹا موٹا کرا دینا، کوئی بہانہ۔ اصل مجھے شناز آنٹی کی شخصیت بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ سادہ لیکن پرکشش عورت تھی، بات کرنے میں اتنی نرمی اور وقار رکھتے ہوئے کہ سامنے والا خود کو ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ان کی بیٹی مجھ سے چھوٹی تھی، اس لیے وہ مجھے بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ آنٹی بھی مجھے اپنے بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں ایک انجان سا رشتہ جنم لینے لگا۔ شروع میں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں یہاں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ جب حسین میں کھڑی پانی بھرتی یا بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ یہ منظر کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اکثر رات کو جب پڑھائی کے بعد بستر پر لیٹتا تو ان کی باتیں یاد آتی، ان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ میں اپنی کیفیت کسی سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ شناز آنٹی کو بتاؤں، لیکن ڈر لگتا تھا، ڈر اس بات کا کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے جذبات کو چھپائے رکھا۔ ایک دن محلے میں کسی شادی کی تقریب تھی، سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، میں بھی وہاں تھا اور شناز آنٹی بھی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ سب میں اتنی مختلف لگ رہی تھی جیسے چاندنی رات میں ایک ستارہ چمک رہا ہو۔ دل بے قابو ہو رہا تھا کہ جا کر کہہ دوں کہ آپ کی مسکراہٹ میری دنیا بدل دیتی ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ کچھ دن بعد آنٹی کے گھر گیا، ان کی بیٹی کسی دوست کے ہاں گئی ہوئی تھی اور وہاں اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، دھوپ کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن محسوس جھلک رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا آنٹی کبھی کبھی لگتا ہے آپ بہت زیادہ تنہا ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چونکی اور پھر مسکرا کر بولی بیٹی ساتھ ہے نا، پھر تنہائی کیسی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا لیکن کبھی کبھی انسان کو بیٹی نہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گئی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد بولی تم ابھی بچے ہو، ایسی باتیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا میں بچہ نہیں ہوں آنٹی، اور جو محسوس کرتا ہوں وہ بچپن نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کا سہارا بن سکتا ہوں۔ وہ حیران رہ گئی، شاید ان کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے دل کا حال کھل کر رکھ دیا تھا۔ اس دن کے بعد کچھ دن وہ مجھ سے گریز کرنے لگی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ جب بھی موقع ملتا ان کے سامنے ادب اور محبت کے ساتھ اپنی سچائی بیان کرتا۔ میں نے گزرتے گئے، ایک دن آنٹی کی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی بھائی مما اکثر بہت اداس رہتی ہیں، کبھی کبھی روتی بھی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ گیا، میں جانتا تھا کہ ان کی مضبوطی کے پیچھے کتنی محرومیاں چھپی ہیں۔ پھر ایک شام میں نے ان کے سامنے دل کی بات دوبارہ رکھی۔ میں نے کہا آنٹی میں جانتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی زندگی قربان کی ہے، لیکن کیا وہ خوش ہوں گی اگر وہ اپنی ماں کو ہمیشہ اداس دیکھے؟ اگر آپ چاہیں تو ہم سب مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی مجھے بھائی کہتی ہے، کل کو وہ مجھے باپ کہے گی تو میں اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموش سی میری بات سنتی رہی، پھر بولی تمہیں اندازہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہیں کتنا سہنا پڑے گا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا
دنیا کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ہاں کر دیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ آنٹی نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میرے لیے ایسا سوچ سکتے ہو، لیکن دل کہتا ہے کہ تم سچے ہو۔ یہ پہلا اعتراف تھا، اور میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ بھی۔ کچھ دن بعد آنٹی نے بیٹی سے بات کی۔ بیٹی پہلے تو چونکی، لیکن پھر خوش ہو گئی کہ اس کی ماں کو آخرکار خوشی مل رہی ہے، اور ہمارے نکاح کی تیاریاں ہوئیں۔ لوگ دیکھ کر باتیں کرتے کرتے، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی تنقید کرتا، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ نکاح کے دن جب میں نے ان کے ہاتھوں کو تھاما تو دل کو سکون ملا کہ اب وہ کبھی تنہا نہیں ہوں گی۔ شادی کے بعد زندگی واقعی بدل گئی۔ آنٹی جو اب میری بیوی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ بیٹی بھی خوش تھی کہ اس کی ماں کو سہارا مل گیا ہے۔ وہ ہر لمحہ کوشش کرتا میں ہر لمحہ ہر کوشش کرتا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ قائم رہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ محبت عمر، رشتہ یا حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں خلوص ہو تو ہر رکاوٹ عبور ہو جاتی ہے۔ جناب، اب صرف آنٹی نہیں رہی، وہ میری شریک حیات تھی، میرا سکون، میری دعا کا جواب۔ میں اکثر رات کو انہیں دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کاش میں پہلے ہی انہیں بتا دیتا، کاش وہ برسوں پہلے اتنی تنہائیوں کو ختم کر لیتی۔ لیکن شکر ہے کہ آخرکار ہماری کہانی محبت کی جیت پر ختم ہوئی۔ جہاں محبت تھی جس نے ایک بیوہ کو زندگی بھر پر روشن کیا اور لڑکے کو اس کی منزل دے دی، ہم نے سیکھا کہ محبت جب بھی سچی ہو تو سماج کے خوف اور وقت کی رکاوٹیں بدل دیتی ہیں۔